آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جنسی اسکینڈل سے کرکٹ کے بحرانوں تک جنوبی ایشیا کی دو بڑی خبریں جو دنیا کو ہلا رہی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ امریکی جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی نئی جاری کردہ فائلوں کی ہے، جہاں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی نام آیا ہے اور کانگریس پارٹی نے اسے قومی شرم قرار دے دیا ہے۔ دوسری خبر کرکٹ کی دنیا سے ہے، جہاں T20 ورلڈ کپ 2026 سیاست کی بھینٹ چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا بائیکاٹ، بنگلہ دیش کا اخراج اور ICC کی بے بسی، یہ دونوں خبریں یہ ثابت کرتی ہیں کہ سیاست اب ہر جگہ گھس چکی ہے، چاہے وہ بین الاقوامی دستاویزات ہوں یا کرکٹ کا میدان۔ اگر آپ یہ معلوماتی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک ضرور کر دیں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم ان خبروں کے ممکنہ اثرات پر بھی بات کریں گے۔ دوستو، جیفری ایپسٹین فائل، مودی کا نام اور کانگریس کے الزامات۔ دوستو، جیفری ایپسٹین کون تھا؟ یہ ایک امریکی ارب پتی تھا جو جنسی جرائم، بچوں کی اسمگلنگ اور ریپ کے الزامات میں مجرم قرار پایا تھا۔ 2019 میں نیو یارک کی جیل میں اس کی موت ہو گئی تھی، جسے آفیشیل طور پر خودکشی قرار دیا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ اسے سازش کا حصہ مانتے ہیں۔ اب امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹین فائل ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت جو صدر نے 2025 میں پاس کیا تھا، اس کی لاکھوں فائلز جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 35 لاکھ صفحات کے دستاویزات، 1,80,000 تصاویر اور 2,000 ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ فائلیں ایپسٹین کی جیل لائف، اس کی نفسیاتی رپورٹ اور اہم شخصیات سے اس کی ای میلز پر مشتمل ہیں۔ ان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی دوستوں سینکڑوں بار آیا ہے، جو ایپسٹین کے دوست تھے، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کا تعلقات سالوں پہلے اس سے ختم ہو چکا تھا اور انہیں ایپسٹین کے جرائم کا علم نہیں تھا۔ اب دوستو آتے ہیں اصل تنازع کی طرف کہ ان فائلوں میں ایک ای میل ہے جو ایپسٹین نے 9 جولائی 2017 کو لکھی تھی۔ اس کا متن کچھ یوں ہے: انڈین پرائم منسٹر مودی نے میرا مشورہ لیا اور اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچا اور گایا۔ وہ کچھ ہفتوں پہلے ملے تھے، اس سے مقصد پورا ہو گیا۔ اٹ ورک۔ دوستو، یہ ای میل مودی کے اسرائیلی دورے کے ٹھیک 3 بعد کی ہے۔ یاد رہے کہ 4 سے 6 جولائی 2017 تک مودی اسرائیل کے پہلے سرکاری دورے پر تھے، ایک تاریخی دورہ جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملے اور بہت سے معاہدے ہوئے۔ اس دورے سے پہلے 25 سے 26 جون 2017 کو مودی نے امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ کانگریس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کڑیاں جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ مودی نے امریکہ میں ایپسٹین سے مشورہ لیا، پھر اسرائیل جا کر ٹرمپ کے فائدے کے لیے وہ ناچا اور گایا، اور اس سے کوئی مقصد پورا ہوا۔ انڈیا کی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جیفری بھائی، مجھے ٹرمپ کو خوش کرنا ہے کسی بھی طرح سے، مجھے صلاح دو میں کیا کروں۔ مودی، تم کو اسرائیل جا کر ٹرمپ کے لیے ناچنا اور گانا چاہیے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ تم نے جو اسرائیل میں کیا، میں اس سے بہت خوش ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ جی ہو۔ یہ پوری قوم کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وزیر اعظم کو سامنے آ کر ہمارے 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: نمبر 1، آپ نے جیفری ایپسٹین سے کیا مشورہ لیا؟ نمبر 2، امریکی صدر کے فائدے کے لیے اسرائیل میں جا کر آپ نے کیوں ناچا گایا؟ نمبر 3، اٹس ورک کا مطلب کیا ہے؟ کون سا مقصد پورا ہو گیا؟ کانگریس کا مزید کہنا ہے کہ یہ مودی اور ایپسٹین کے گہرے اور پرانے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے، جو انڈیا کی بین الاقوامی ساخت اور قومی وقار کے لیے خطرہ ہے۔ جبکہ دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی حکومت کا جواب آیا ہے اور وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ان تمام دعووں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ ایک مجرم کی بیکار بکواس کے سوا کچھ نہیں۔ مودی اور ایپسٹین کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی مشورہ لیا، صرف 2017 کا اسرائیل کا سرکاری دورہ ایک حقیقت ہے، باقی سب جھوٹے الزامات ہیں۔ حقیقت میں فائلوں میں صرف ایپسٹین کا ایک طرفہ تبصرہ ہے، نہ کوئی ملاقات کا ریکارڈ، نہ کوئی ثبوت۔ یہ سیاسی ہتھیار ضرور بن گیا ہے، خاص طور پر الیکشن کے قریب، لیکن قانونی طور پر اس میں کوئی وزن نہیں۔ اس خبر کے اثرات کیا ہیں؟ یہ انڈیا کی اپوزیشن کو مودی کے خلاف ایک نیا ہتھیار دے سکتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر انڈیا کی تصویر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب دوستو آتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو کرکٹ سے جڑی ہے، لیکن اصل میں سیاست کی کہانی ہے۔
T20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز ہونے کو ہے، جس کی انڈیا اور سری لنکا مشترکہ طور پر میزبانی کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم بات کرتے ہیں ٹیموں کی، اسپنرز کی، بیٹنگ لائن کی، جیسے انڈیا اور سری لنکا کی وکٹوں پر کون سی ٹیم اپنا جادو چلائے گی، لیکن دوستو اس بار گفتگو کرکٹ کے بجائے سیاست کی ہے۔ پاکستان کا انڈیا کے خلاف میچ کا بائیکاٹ، بنگلہ دیش کا ٹورنامنٹ سے اخراج اور ICC کی بے بسی۔ پہلا تنازع جو ہے وہ بنگلہ دیش سے شروع ہوا۔ شیخ حسینہ کے 2024 میں ملک چھوڑنے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں شدید تناؤ آیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دے کر انڈیا میں اپنے میچز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ ICC نے ان کی اپیل مسترد کر دی اور بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے باہر کر کے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ اسپورٹس کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی کھلاڑی خود ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ان کے لیے عالمی لیگز اور کیریئر کے دروازے کھولتا ہے، لیکن سیاست نے ان کی آواز دبا دی۔ کرکٹ میں دوسرا جھٹکا جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آیا۔ پاکستان نے 15 فروری 2026 کو انڈیا کے خلاف گروپ میچ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ وجوہات دونوں ملکوں کے درمیان جاری سیاسی تناؤ۔ اگر پاکستان میدان میں نہ اترا تو اسے 2 پوائنٹس کا نقصان ہو سکتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر دوستو ٹورنامنٹ کا مزہ بھی کم ہو جائے گا۔ ICC کا بیان ہے کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ملک اور عالمی کرکٹ کے لیے اس فیصلے کی طویل مدتی اثرات پر غور کرے گا۔ مگر دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پہلی بار نہیں، جنوبی ایشیا میں کرکٹ اور سیاست کا رشتہ پرانا ہے۔ مثال کے طور پر 2000 کپ میں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں ہاتھ نہ ملانے کے مناظر دیکھے گئے۔ گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی کی وجہ سے افغانستان نے پاکستان میں سیریز کھیلنے سے انکار کیا۔ ایک اور مثال 2000 میں انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈر نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکال دیا، جو بنگلہ دیش تنازع کی ایک کڑی بنی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2023 ورلڈ کپ کے بعد سے کرکٹ میں سیاست کا عمل دخل بڑھ گیا ہے۔ اب حکومتیں کرکٹ کو اپنے ایجنڈے اور پیغامات کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ پیسہ ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈیا ICC کی کل آمدن کا 80% فراہم کرتا ہے۔ اس مالی طاقت کی وجہ سے باقی ملکوں کے پاس آپشن کم رہ جاتے ہیں۔ ICC چیئرمین جے شاہ انڈین وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے ہیں، جبکہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی خود پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ یہ سیاسی گٹھ جوڑ کرکٹ کے فیصلوں کو بدل رہا ہے۔ اب دوستو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کرکٹ جو جنوبی ایشیا میں اربوں لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، اب سیاست کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے۔ کھلاڑیوں کی آوازیں دبی ہوئی ہیں اور ٹورنامنٹ کا جو جوش ہے وہ دوستو مان پڑ سکتا ہے۔ دوستو ایک طرف ایپسٹن اسکینڈل جو انڈیا کی سیاست کو ہلا رہا ہے، دوسری طرف کرکٹ جو سیاست کی بھیٹ چڑھ رہا ہے۔ کیا پاکستان کا بائیکاٹ کرکٹ کے لیے درست ہے؟ کیا سیاست کو کھیل سے الگ رکھنا چاہیے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔